بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اسلام 92 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہم آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ ہمیں نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ساری تیاری مکمل کرنے کے بعد نمازی جا نماز پر کھڑا ہو، پیر سیدھے رکھے قبلہ کی طرف، اور دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، اتنا اٹھائے کہ انگوٹھے ہاتھ کے کانوں کی لو کو چھو جائیں۔ جو کانوں کی لو ہوتی ہیں اس کو چھو لیں، اور ہتھیلی قبلہ رخ ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ہاتھ کس طرح سے باندھنے ہیں ہمیں، اس پر بھی غور کرنا ہے۔ دانا ہاتھ نیچے ہو اور بایاں ہاتھ نیچے ہو، داہنا ہاتھ اوپر ہو، اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہو۔ داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی، جس کو انگوٹھا بولتے ہیں، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیں، اور 3 انگلی کلائی کے اوپر رکھیں۔ یہ ہے نیت باندھنے کا طریقہ، یعنی بایاں ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور 2 انگلیوں سے کلائی کو پکڑ کر 3 انگلی کلائی کے اوپر رکھیں۔ نگاہ سجدگاہ میں جمی ہوئی ہونا چاہیے۔ سجدگاہ کو نگاہ دیکھتی رہے، اور زبان پر ثنا قرآن مقدس یعنی الحمد شریف اور کچھ قرآن پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع میں جا کر دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، اور پیٹھ اور سر دونوں برابر ہوں۔ نہ پیٹھ اونچی ہو سر سے، نہ سر اونچا ہو پیٹھ سے، یعنی گردن نہ جھکی ہوئی ہو اور نہ اٹھی ہوئی ہو۔ پیٹھ بالکل برابر ہو، سر اور پیٹھ بالکل برابر رکھیں، اور نگاہ پیر کے انگوٹھوں پر رکھیں۔ زبان پر تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد رکوع مکمل ہوا، سجدہ میں جانے کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ہلکا سا سر اٹھاتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے سیدھا کھڑا ہو، رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ سیدھا کھڑا ہو جائیں، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ اب سجدے میں پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکیں، پھر ہاتھ ٹیکیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ نگاہ اپنی جگہ جمی ہوئی ہو، اور زبان پر تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد جس طرح سے ہم سجدے میں گئے تھے، اس کا الٹا کرتے ہوئے سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جائیں،
यानी पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक उठाएं, फिर दोनों हाथ उठाएं, फिर दोनों घुटने उठाएं और सीधे खड़े हो जाएं। ये एक रकात हुई। दूसरी रकात भी इसी तरह से मुकम्मल करें और अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। अत्तहियात के लिए जब बैठें तो निगाह अपनी गोद में हो और ज़बान पर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ वगैरह मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरें। उसके बाद सलाम पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। सलाम फेरते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी निगाह पहले दाहिने मूंढे पर हो फिर बाएं मूंढे पर हो। सलाम फेरें, नमाज को मुकम्मल करें। तो ये है नमाज पढ़ने का तरीक़ा। सुन्नत तरीक़े से नमाज पढ़ें। जब आप सारी तैयारी करने के बाद सुन्नत तरीक़े से नमाज को अदा करेंगे तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यानी जब आदमी इस तरह से नमाज अदा करेगा तो इंशाअल्लाह जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो गुनाह हमसे सरजद होते हैं, इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से हम उन गुनाहों से बच जाएंगे। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो आपको इसी तरह से नमाज पढ़ना है। नक्शा नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करें। नक्शा नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करें, मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा कर।